الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إياك نعبد وإياك نستعين آمنت بالله صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد میں نے قرآن مجید سے سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے اس آیت کی روح پر حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام سامعین کو حق اور سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل علامہ صاحب نے بیان کیا اور نعت خوانوں نے نعت خوانی کی نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ جن لوگوں نے بھی اس محفل میں شریک ہوئے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میلاد کی محفل میں اعتراضات بہت زیادہ ہیں۔ جن کو میلاد کی محفل سے تکلیف ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، اور آپ نے
کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے اور میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ دین کی راہ میں یا علم دین سیکھنے میں اگر کچھ وقت صرف ہو تو یہ اچھی بات ہے، علم سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ورنہ ہماری زندگی کی بھاگ دوڑ ایسی ہے کہ جو کچھ بچپن میں قاری صاحب نے جو پڑھا دیا اور جو ہم نے پڑھ لیا، جو قاری صاحب نے ہمیں سکھا دیا وہ ہم نے سیکھ لیا، اس کے بعد جو زندگی کے مرحلے میں بھاگ دوڑ جو لگا رہتا ہے، کبھی نوکری کے چکر میں، کبھی ہسپتالوں کا چکر، یعنی انسان الجھ کر رہ جاتا ہے، پھر علم دین سیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اگر غلط مسائل سمجھ لیے تو زندگی بھر اسی پر عمل کر رہے ہیں، کبھی صحیح مسائل سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اور علم دین سیکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ محفل میلاد، یہ جمعے کا بیان، یہ عیدین کے جمعے کے دن کے جو بیان ہوتے ہیں، عید کے دنوں میں جو بیان ہوتی ہے، اس میں علم سکھایا جاتا ہے۔ لوگ انبیاء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو پھر ہمیں اس میں سے کچھ علم سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور علم سیکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ جو بھائی ادھر ادھر کھڑے ہیں، ابھی نہ آئے، ابھی نہیں آئے، پہلے فضیلت سن لیں، پھر دل چاہے تو قدم بڑھا لیجئے گا آگے، نہیں دل چاہے تو وہیں کھڑے رہیے گا۔ کوئی میں یہ نہیں کہوں گا کہ محبت سے آگے آ جائیں تو خشوع و خضوع کے ساتھ آگے آ جائیں، نہیں، مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں، فضیلت بیان کر دے رہا ہوں، پہلے سن لیں، اس سے دل چاہے تو پھر آ جائیے گا۔ علم کی فضیلت کتنی ہے! اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی مخلوق فرشتے یہ زمین میں جو نا گردش کرتے گھومتے ہیں، اور جب یہ گھومنے کے بعد یعنی گردش کرنے کے بعد اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ ان سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، اے فرشتوں کہاں سے آ رہے تھے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کو پوچھنے کی حاجت نہیں ہے، سوال کرنے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سب جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، سب کچھ جانتا ہے۔ پوچھنا یہ ایک حکمت ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرشتوں سے سوال کیا کہ اے فرشتوں کہاں سے آتے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ مولا ہم تیری زمین جو گردش کرنے گئے تھے، گھوم رہے تھے۔ تو اللہ پوچھتا ہے کہ کیا دیکھا تم نے؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ مولا ہم نے یہ دیکھا، یہ بھی دیکھا، وہ بھی دیکھا، تیرے بندوں کو نیک کام کرتے ہوئے بھی دیکھا، گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ ہاں مولا، لیکن ایک جگہ سے ہم گزرے جہاں پر لوگ علم سیکھ رہے تھے، جہاں پر لوگ علم سیکھ رہے تھے، علم کی مجلس لگی تھی۔ یہ میلاد محفل یہ علم کی مجلس ہے، یہاں بیان کرنے والا علم بیان کرتا ہے، نعت پڑھنے والا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، کتنا عقیدت ہے، وہ اپنے اشعار میں بیان کرتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے اگر اشعار کو دیکھے اور ان کے ایک اشعار کو تشریح کرنا شروع کرے تو خدا کی قسم ایک اشعار میں یہ رات گزر جائے گا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان نہیں ہو سکے۔ تو نعت خان اپنے نعت خانی کے انداز میں بھی علم بیان کر رہے ہوتے ہیں، اشعار میں غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال فرشتے کہتے ہیں کہ مولا ایک مجلس ہم نے ایسا دیکھا جہاں پر لوگ علم سیکھ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے تو پھر کیا چاہتے ہو؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ مولا اس مجلس میں جتنے لوگ شریک محفل تھے، شریک مجلس تھے اور علم سیکھنے میں مصروف تھے، مولا ان تمام لوگوں کی بخشش فرما دے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایک فرشتوں گواہ ہو جاؤ، وہ جتنے لوگ علم دین سیکھنے کی علم دین کے مجلس میں بیٹھے تھے میں نے سب کی بخشش فرما دی۔ پھر فرشتے کہتے ہیں یا اللہ عز و جل، ایک شخص تھا وہ اس علم دین کے مجلس کے پاس سے گزرا تھا، بیٹھا نہیں تھا،
ہم محفل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ محفل ہو رہی ہے، بیان ہو رہے ہیں، نعت خوانی ہو رہی ہے، بیٹھتے نہیں ہیں، بس دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ مولا ایسے بھی لوگ گزرے جو اس مجلس میں بیٹھے نہیں تھے، وہاں سے گزرے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا چاہتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ مولا اس گزرنے والے شخص کی بھی مغفرت فرما۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو اس مجلس کے پاس سے گزرا اگرچہ شرکت نہیں کیا، میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ تو علم دین کی اتنی فضیلت، اور اس محفل کو سجانے والے تقریباً اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، علم کے طلبگار۔ طالب علم اسے کہتے ہیں جو علم کا طلبگار ہے۔ تو اس محفل کو سجانے والے طالب علم ہیں جو علم کے طلبگار ہیں، اور طالب علموں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ دین سیکھنے میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بہکاتا ہے، اور جتنے ایک دنیاوی اسٹوڈنٹ کو نہیں بہکاتا، اس سے کئی زیادہ ایک دینی طالب علم کو بہکانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ قرآن کا حافظ بن رہا، تو اگر ایک دن سبق یاد نہ کرے یا ویسے ہی دل نہ چاہے مدرسہ جانے کا، تو وہ بہانہ بناتا ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، تو مجھے بخار آ گئی ہے۔ امی چھو کے دیکھتی ہے تو بخار نہیں ہے، امی سمجھ جاتی ہے کہ ہاں اس کا جانے کا موڈ نہیں ہے، آج یہ نہیں جائے گا۔ یہ طالب علم اپنے مرضی سے نہیں کر رہا ہوتا ہے، شیطان کروا رہا ہوتا ہے۔ اور طالب علموں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو ایک طالب علم حاصل کرنے کی غرض سے، نیت سے نکلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی مخلوق یعنی فرشتے اس طالب علم کے لیے اپنا پر بچھا لیتے ہیں۔ اور یہی نہیں کہ وہ ایک فرشتے کے پر سفر کرتے ہوئے بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا، تو اس فرشتے کے پر پہ سفر کرتے ہوئے اپنے درسگاہ تک پہنچتا ہے۔ ایک یہ، دوسرا یہ کہ جب ایک طالب علم اپنے گھر سے علم دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے، تو سمندر میں مچھلیاں اس طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہوتی ہیں۔ اور جس کی محفل ہم نے سجایا نا، غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی آپ نے ان کے کرامات اور سیرت کے علماء کرام سے بہت سارے واقعات، ان کے کرامات سن رکھے ہوں گے۔ بس برکت حاصل کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ جب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کمسن عمر میں سفر باندھا، تو آپ کا یہ جو پہلا سفر تھا نا، علم دین سیکھنے کے لیے تھا۔ آپ علم دین سیکھنے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ڈاکوؤں نے پکڑ لیا۔ ماں نے ایک وصیت کیا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے، جیسے ہی حالات کیوں نہ ہو جائے، جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ، آج ہم غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کے بڑے دعوے دار ہیں، اور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس بھی مناتے ہیں۔ 11ویں سجانے کیا یہ عرس سال ثواب ہے، لیکن ہم ان کے زندگی میں ان کی سیرت کو نہیں دیکھتے۔ غوث اعظم کی کرامات سنتے کہ وہ غوث اعظم دستگیر پیرانے پیر مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ بھائی ہمارے پیرانے پیرے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، ایسی کرامت، لیکن ہم نے کبھی ان کی سیرت کی طرف نہیں دیکھا۔ جو اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے وہ اعتراض کرتے کہ غوث اعظم سے مدد مانگنا شرک، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مدد مانگنا شرک، بابا فرید سے مدد مانگنا شرک۔ صرف یا اللہ کہہ سکتے ہیں، یا رسول اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، یا غوث اعظم بھی نہیں کہہ سکتے، یا علی بھی نہیں کہہ سکتے، یہ سب شرک ہے، کیونکہ انہوں نے سمجھا نہیں۔ اور پھر اس کے اوپر دلیل بھی دیتے ہیں، یا کا نعبد و یا کا نستعین، کہ
کہ دیکھو تم قرآن پڑھتے ہو، قرآن میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، سورہ فاتحہ بار بار پڑھتے ہو، اور بار بار تم یہ کہتے ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو پھر یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ یا غوث اعظم کیوں کہتے ہو؟ یا خواجہ کیوں کہتے ہو؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ یا علی مدد؟ تو بہرحال اس طرف بھی آتے ہیں۔ سمجھانا یہ تھا کہ علم دین اور یہ جو طالب علم ہوتے ہیں، یہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جنت کی چڑیا۔ طالب علموں کی مثال ایسی ہے، طالب علموں کو جنت کی چڑیا کہا گیا۔ تو اس محفل کو سجانے والے تقریباً طالب علم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا بڑا کام لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دین کی راہ میں قبول فرمائے۔ ان کے گھر میں جو بھی پریشانی ہے، بیمار ہے یا تنگ دستی ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو تمام پریشانیوں سے دور عطا فرمائے۔ بہرحال آتے ہیں موضوع کی طرف۔ میں نے جو آیت پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیکھیں سورۃ الفاتحہ یہ ایسا ہے سمجھانے کے لیے کہ جب ایک شخص کتاب لکھتا ہے، جو کاتب ہوتا ہے، کتاب لکھنے والا ہوتا ہے، تو وہ کتاب لکھنے سے پہلے عرض مؤلف لکھتا ہے کہ اس کتاب کو وہ کیوں لکھ رہا ہے، اس کتاب کے اندر ایسی کیا کیا خاص بات ہے، اس کو تعریف فرماتا ہے۔ پھر اپنے بارے میں لکھتا ہے کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے، کس شہر سے ہے، کس قبیلے سے ہے، پہلے تعلیم کہاں حاصل کیا، پھر اس کے استاد کون ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اپنے بارے میں لکھتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے کتاب کے موضوع پر آتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے اگر ہم پہلی آیت کو دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حمد خود بیان فرما رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کوئی نہیں کر سکتا، اس کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حمد، اپنی تعریف خود فرمایا، خود اپنا انٹروڈکشن دے رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد جو یہ بامعنی شکر ہے، یعنی کوئی نعمت ملی اس کے اوپر کہا الحمدللہ، تو گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی، اور ہم جو وہ بامعنی شکر، تو اس کی نعمت ملنے پر اس نے شکر ادا کیا۔ اسی طرح اگر بندہ اپنی ذات کو دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے، کہ انسان کو خود سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہماری وجود کچھ بھی نہیں ہے۔ توجہ سے، ہمارا وجود کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بے جان پانی کے ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کو بنایا۔ وہ ماں کے شکم میں جیسے ہی جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جمع کرتا ہے، پھر اسے خون کی شکل دیتا ہے، وہ خون بن جاتا ہے، پھر وہ خون بننے کے بعد گوشت کا ایک لوٹھڑا بن جاتا ہے، اور پھر اس گوشت کے لوٹھڑے بننے کے بعد اس میں ہڈی اور پھر اس میں دیگر معاملات جو شکل و صورت ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں ناک، یہ سب کچھ بنتا ہے ایک بے جان پانی کے ایک قطرے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وجود تیار کیا، پھر 9 مہینہ اس کو اس کی ماں کے پیٹ میں رکھا۔ لوگوں میں ایک بات بڑی مشہور ہے، جو حاملہ خاتون ہوتی ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسے صحیح سے کھلاؤ پلاؤ تاکہ بچے کو غذا ملے۔ یہ بات غلط ہے۔ ماں کے کھانے سے ماں کو ہی تقویت، طاقت پہنچے گی۔ بچے کو تو فرشتے جو ہے وہ روحانی طور پر کھلا رہے ہوتے ہیں۔ ماں کے کھانے سے بچے میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔
تو بہرحال لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں اگر کھا رہی ہے تو اسے بچے کو طاقت ملے گا وغیرہ وغیرہ، ایسا نہیں ہے، اسے تو فرشتے کھلا رہے ہوتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں اس کا پیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے بھر رہا ہے، پھر وہ بچہ تیار ہونے کے بعد پھر اس کی ولادت ہوتی ہے۔ اب جب ولادت ہوئی تو بولنے کی طاقت نہیں، سن سکتا ہے بول نہیں سکتا، سمجھ نہیں سمجھ سکتا، دیکھ سکتا لیکن پہچان نہیں سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سمجھنے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، سب چیزوں سے نوازتا ہے۔ پھر وہ اپنے وقت پر آ کر بولنا شروع کر دیتا ہے، سننا سماعت کرنا شروع کر دیتا ہے، تب اس کے گویا کہ وہ پورا تیار ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ کہو الحمدللہ، کہو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو بہرحال اگر ہم کائنات میں کوئی شے دیکھتے ہیں، کوئی چیز بھی دیکھتے ہیں، اور اسے دیکھ کر جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو گویا کہ وہ تعریف اس چیز کی نہیں، اس کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے دیکھا کہ فلاں شخص سے بڑا خوبصورت ہے، ہم نے اس کی خوبصورتی دیکھ کے تعریف کری، تو گویا کہ تعریف اس کی نہیں ہے، تعریف بنانے والے کی، کہ اس نے اسے خوبصورت بنایا۔ تو ہر حال میں جس چیز کی بھی تعریف کرے در حقیقت وہ تعریف اللہ تعالیٰ کی۔ مفسرین نے جس کا ترجمہ کیا رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا رب، کسی نے ترجمہ کیا دونوں جہانوں کا پالنے والا رب، تو مفسرین نے 12 جہان گنوائی، یعنی دنیا ایک جہان، آخرت دوسری جہان، سمندر الگ جہان ہے، اس طرح سے انہوں نے 12 جہان گنوائے۔ بہرحال جو بھی جہان ہے، جتنی بھی جہان ہے، ان تمام جہانوں کا پالنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں۔ پھر اب آگے اپنی 2 صفت کو بیان فرمایا کہ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ انسان جتنا بھی گناہ کیوں نہ کر لے، جب سچے دل سے اس کے طرف مخاطب ہو جائے اور توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مایوس نہیں کرتا، بلکہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی 2 صفات کو خود بیان فرمایا، الرحمن بڑا مہربان ہے، الرحیم بڑا رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ تو پہلے اپنی تعریف بیان فرمایا، پھر اپنی صفات بیان فرمایا، پھر مالک یوم الدین بتا دیا کہ اس دن کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، جس دن حساب و کتاب ہونا ہے، گناہگار کو سزا ملنا ہے، نیکوکار کو جزا ملنا ہے۔ جب انسان نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حمد کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پھر بندوں اس کے منہ سے نکلا کہ ایاک نعبد، کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے سوا کون مدد کرنے والا۔ اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا نعبد، یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ بندہ اکیلے نماز بھی پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ بھی پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ کس کی نماز قبول ہوئی، کس کی نماز قبول نہیں ہوئی، ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ بات لوگوں میں مشہور ہے، متفقن علیہ بات ہے، جہاں پر لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، تعداد ہوتی ہے، وہاں پر کوئی اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ہم نے جب کہا کہ ایاک نعبد، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہم نے اپنی عبادت اس نیک بندوں کی عبادت کے ساتھ جمع کر دیا۔ جمع کرنے کے بعد پھر ہم اپنی عبادت کو آگے بھیج رہے ہیں۔ تو اللہ اگرچہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری عبادت قبول نہیں ہو رہی، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں کہ جن کی عبادت قبول ہوتی ہے، اور ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ پھر آئیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ مولا ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب اس آیت کے تحت لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، بہکا دیا کہ تم جتنے بھی ولی اللہ کے عرس مناتے ہو، مزارات پہ جاتے ہو، یہ سب شرک ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ ایک طرف ہم نے کہا کہ مولا ہم
تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا استعینوا، مدد طلب کرو۔ کیسے طلب کرے؟ رب فرماتا ہے بالصبری، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ اب صبر کیسے کرے؟ صبر تو ہمارے اندر ہے نہیں، تو پھر اگر ہم جب صبر کرنے والوں کو دیکھیں، انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں کے نور ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جدا کر دیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پر شکوہ شکایت نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کر رہے، بلکہ جدا ہونے کے غم میں صبر کر رہے ہیں۔ استعینوا بالصبری، مدد طلب کرو صبر کے ساتھ۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں شکایت نہیں کیا بلکہ صبر کیا، پھر کنویں سے نکلے، مصر کے بازار میں آپ کو فروخت کیا گیا، آپ نے شکایت نہیں کیا بلکہ صبر کیا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آپ کے صبر پر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں کہ ایسے بیماری میں مبتلا ہوئے کہ آپ کے جسم اثر پر کیڑا چلنے لگا ہے۔ ہم تو ہیں اللہ کے نبی، چاہتے تو شکایت کرتے، مولا میں تیرا نبی ہوں، تو نے مجھے نبوت عطا فرمایا، مولا پھر یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی بیماری میں مبتلا فرمایا کہ آپ نے شکایت نہیں کیا، ناشکری نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس کے اوپر صبر کیا۔ استعینوا بالصبر، کہ مدد طلب کرو صبر کے ساتھ۔ یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دین کی راہ میں کتنی تکلیفیں پہنچی، آپ کے اوپر کچڑے پھینکے گئے، آپ نے صبر کیا، یہاں تک کہ آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے کہ فرشتے پہاڑ لے کر کھڑے ہو گئے اور کہتے کہ محبوب صرف آپ ہمیں حکم دیں، ہم انہیں اس پہاڑ کے نیچے نہیں تو نابود کر دیں گے، لیکن آقا علیہ السلام اپنی امت پر کتنے رحیم ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر انہیں نہیں معلوم کہ میں کون ہوں، اب مجھے امید ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گے، چھوڑ دو، جانے دو۔ آپ نے صبر کیا، شکایت نہیں کیا۔ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے سب سے آپ کی تخلیق فرمائی، لیکن آپ نے ان کی زندگی کو دیکھو تو آپ کی زندگی سب سے خستہ حال پہ گزری۔ چاہتے تو رب سے کہہ سکتے، فرما دیتے کہ یا اللہ میں تیرا محبوب ہوں، مجھے مال و دولت دے، لیکن آپ نے مال و دولت کو پسند نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے